السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرما رہے ہیں، بدری صحابہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ورنن چل رہا تھا۔ پچھلے خطبہ میں اس کا شیش کچھ بھاگ رہتا تھا، آج بھی ورنن کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر سے لوٹ رہے تھے تو رات بھر چلتے رہے، پھر جب آپ کو نیند آئی تو آرام کے لیے پڑاؤ ڈالا اور بلال سے فرمایا کہ آج رات ہماری نماز کے سمے کی سرکشا تم کرو۔ نماز کی سرکشا کرو کا ابھیپرائے یہ تھا کہ نماز کے سمے کی سرکشا کرو اور فجر کے وقت تم ہمیں جگا دینا۔ پھر حضرت بلال نے جب آپ نے یہ فرمایا تو جتنی ان کے لیے مقدر تھی نماز پڑھی، یعنی رات بھر نفل کی نماز پڑھتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سو گئے۔ جب فجر کا سمے نکٹ آیا تو بلال نے پورب کی اور دیکھا، یعنی سورج جہاں سے نکلتا ہے اس طرف مخ کرتے ہوئے اپنی سواری کا سہارا لیا اور بیٹھ گئے، تو بلال پر بھی نیند کا اپنی سواری کا سہارا لیا اور بیٹھ گئے تو بلال پر بھی نیند حاوی ہو گئی، جبکہ وہ اپنی اونٹنی سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ اتہ نہ تو بلال کی آنکھ کھلی اور نہ ہی آپ کے صحابہ میں سے کوئی، اور یہاں تک کہ دھوپ ان پر چڑھ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سب سے پہلے جاگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چنتت ہوئے اور فرمایا، ہے بلال، ہے بلال۔ بلال نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میری روح کو بھی اسی ذات نے روکے رکھا، اسی ہستی نے روکے رکھا جس کو آپ نے روکے رکھا، یعنی نیند کا غلبہ مجھ پر بھی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روانہ ہو، یعنی قافلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روانہ ہو۔ اتہ انہوں نے اپنی سواریوں کو تھوڑا سا چلایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، پھر وضو کیا یا تھوڑی دیر بعد اور بلال کو کہا، انہوں نے نماز کی اقامت کہی، پھر آپ نے انہیں صبح کی نماز پڑھائی، ان سب کو سورج نکلنے کے بعد۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو آپ نے فرمایا کہ جو نماز بھول جائے تو اسے چاہیے کہ جب یاد آئے تو اسے پڑھ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو۔ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خانہ کعبہ میں پرویش کیا تو آپ کے ساتھ حضرت بلال بھی تھے۔ حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ میں آئے
اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن طلحہ کو بلایا۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بلال اور حضرت اسامہ بن زید اور حضرت عثمان بن طلحہ اندر گئے اور پھر دروازہ بند کر دیا گیا اور آپ اس میں کچھ دیر ٹھہرے پھر نکلے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں جلدی سے آگے بڑھا اور حضرت بلال سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کعبہ میں نماز پڑھی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں نماز پڑھی ہے۔ میں نے کہا کس جگہ؟ تو انہوں نے کہا ان دو ستمبوں کے بیچ میں۔ حضرت ابن عمر کہتے تھے مجھ سے رہ گیا کہ میں ان سے پوچھوں کہ آپ نے کتنی رکعتیں نماز پڑھی۔ حضرت بلال لوگوں کو بعد میں بتایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر کس جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھی تھی۔ حضرت ابن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کعبہ کی چھت پر اذان دینے کا آدیش دیا۔ اس پر حضرت بلال نے کعبہ کی چھت پر اذان دی۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی فتح مکہ کے اوسر پر حضرت بلال کا ورنن کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستھت ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو دیکھا اور فرمایا تیرا برا حال ہو، کیا تجھے ابھی بھی یقین نہیں آیا کہ خدا ایک ہے؟ ابو سفیان نے کہا یقین کیوں نہیں آیا؟ اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو ہماری سہایتا نہ کرتا؟ آپ نے فرمایا تیرا برا حال ہو، کیا تجھے ابھی بھی یقین نہیں آیا کہ محمد اللہ کا رسول ہے؟ کہنے لگا ابھی اس کے بارے میں وشواس نہیں ہوا۔ حضرت عباس نے کہا ابو سفیان کو ہے دربھاگیہ بیعت کر لو، اس سمے تیری اور تیری قوم کی جان بچ جائے گی۔ کہنے لگا اچھا کر لیتا ہوں۔ وہاں تو اس نے یوں ہی بیعت کر لی، ارتھات ان کے کہنے پر بیعت کر لی، کوئی دل سے بیعت نہیں کی تھی، لیکن بعد میں جا کر سچا مسلمان ہو گیا۔ خیر بیعت کر لی تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اب مانگ اپنی قوم کے لیے، ورنہ تیری قوم ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گی۔ مہاجرین کا دل اس وقت ڈر رہا تھا، وہ تو مکہ کے رہنے والے تھے اور سمجھتے تھے کہ ایک بار مکہ کا سمان سماپت ہوا تو پھر مکہ کا سمان شیش نہیں رہے گا۔ وہ باوجود اس کے کہ انہوں نے بڑے بڑے اتیاچار برداشت کیے تھے، پھر بھی وہ دعائیں کرتے تھے کہ کسی پرکار سندھی ہو جائے، صلح ہو جائے۔ پرنتو انصار ان کے مقابلے میں بڑے جوش میں تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مانگو۔ کہنے لگا یا رسول اللہ کیا آپ اپنی قوم پر دیا نہیں کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے رحیم اور کریم ہیں، اور پھر میں آپ کا رشتہ دار بھی ہوں، بھائی ہوں، میرا بھی کوئی سمان ہونا چاہیے، میں مسلمان ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا جاؤ اور مکہ میں اعلان کر دو کہ جو ویکتی ابو سفیان کے گھر میں گھسے گا اسے شرن دی جائے گی۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میرا گھر ہے کتنا اور اس میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں؟ اتنا بڑا شہر ہے، اس کا میرے گھر میں کہاں ٹھکانہ ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا جو ویکتی خانہ کعبہ میں چلا جائے گا اسے بھی شرن دی جائے گی۔ ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ پھر بھی لوگ بچ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا جو ہتھیار پھینک دے گا اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ پھر بھی لوگ رہ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جو اپنے گھر کے دوار بند کر لے گا اسے بھی شرن دی جائے گی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ گلیوں والے تو ہیں، وہ تو بیچارے مارے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا، لاؤ ایک جھنڈا بلال کا تیار کرو۔ ابی رویحہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے۔ آپ نے جب مدینہ میں مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنایا تھا تو ابی رویحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت بلال کا بھائی بنایا تھا۔ سمبھوتہ اس سمے بلال تھے نہیں یا کوئی اور بات تھی، بہرحال آپ نے بلال کا جھنڈا بنایا اور ابی رویحہ کو دیا اور فرمایا کہ یہ بلال کا جھنڈا ہے، یہ اسے لے کر چوک میں کھڑا ہو جائے اور اعلان کر دے کہ جو ویکتی بلال کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہوگا اس کو مکتی دی جائے گی، اس کو شرن دی جائے گی۔ ابو سفیان کہنے لگا بس اب پریاپت ہو گیا، اب مکہ بچ جائے گا۔ کہنے لگا اب مجھے انومتی دیجیے کہ میں جاؤں۔ آپ نے فرمایا جا۔
اب سردار سوئم ہی ہتھیار پھینک چکا تھا، خبر پہنچنے یا نہ پہنچنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ گھبرایا ہوا مکہ میں پرویش کیا ابو سفیان، اور یہ کہتا جاتا تھا کہ ہے لوگو، اپنے اپنے گھروں کے دوار بند کر لو، لوگو اپنے ہتھیار پھینک دو، ہے لوگو خانہ کعبہ میں چلے جاؤ، بلال کا جھنڈا کھڑا ہوا ہے، اس کے نیچے کھڑے ہو جاؤ۔ اتنے میں لوگوں نے دروازے بند کرنے شروع کر دیے، کچھ نے خانہ کعبہ میں گھسنا شروع کر دیا، لوگوں نے ہتھیار باہر لا کر پھینکنے شروع کر دیے۔ اتنے میں اسلامی سینا نے پرویش کیا اور لوگ بلال کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس سمے میں جو سب سے ادھک مہتوپورن بات ہے، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بلال کا جھنڈا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال کا جھنڈا بناتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو ویکتی بلال کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہو جائے گا اس کو شرن دی جائے گی۔ حالانکہ سردار تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جھنڈا نہیں کھڑا کیا جاتا۔ آپ کے بعد قربانی کرنے والے ابو بکر تھے، مگر ابو بکر کا بھی کوئی جھنڈا نہیں کھڑا کیا جاتا۔ ان کے بعد مسلمان ہونے والے رئیس عمر تھے، مگر عمر کا بھی کوئی جھنڈا نہیں کھڑا کیا جاتا۔ ان کے بعد عثمان سرومانیہ تھے اور آپ کے داماد تھے، مگر عثمان کا بھی جھنڈا نہیں کھڑا کیا جاتا۔ ان کے بعد علی تھے جو آپ کے بھائی بھی تھے اور آپ کے داماد بھی تھے، مگر علی کا کوئی جھنڈا نہیں کھڑا کیا جاتا۔ پھر عبد الرحمن بن عوف وہ ویکتی تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ وہ ویکتی ہیں کہ جب تک آپ جیوت ہیں مسلمان قوم میں مت بھید نہیں ہوگا، لیکن عبد الرحمن کا کوئی جھنڈا نہیں بنایا جاتا۔ پھر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا تھے اور وہ کبھی کبھی گستاخی بھی کر لیتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بول لیا کرتے تھے تو آپ کرودھت نہیں ہوتے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی کوئی جھنڈا نہیں بنایا۔ پھر سارے رئیس اور چوٹی کے آدمی موجود تھے۔ خالد بن ولید جو ایک سردار کا بیٹا سوئم بڑا نامی ویکتی تھا وہ بھی موجود تھا۔ عمر بن عاص ایک سردار کا بیٹا تھا، اسی طرح اور بڑے بڑے سرداروں کے بیٹے تھے، مگر ان میں سے کسی کا ایک جھنڈا نہیں بنایا جاتا۔ جھنڈا بنایا جاتا ہے تو بلال کا جھنڈا بنایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ حضور فرما رہے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ میں جب حملہ ہونے لگا تو ابو بکر دیکھ رہا تھا کہ جن کو مارا جانے والا ہے وہ اس کے بھائی بند ہیں، اور اس نے سوئم بھی کہہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ، کیا وہ اپنے بھائیوں کو ماریں گے؟ وہ اتیاچاروں کو بھول چکا تھا اور جانتا تھا کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ عمر بھی کہتے تو یہی کہتے کہ یا رسول اللہ، ان کافروں کو ماریے، مگر پھر بھی جب آپ ان کو معاف کرنے پر آئے تو وہ اپنے دل میں یہی کہتے ہوں گے کہ اچھا ہوا ہمارے بھائی بخشے گئے، کھما کیے گئے۔ عثمان اور علی بھی کہتے ہوں گے کہ ہمارے بھائی کھما کیے گئے، انہوں نے ہمارے ساتھ سختیاں کر لیں تو کیا ہوا؟ سوئم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو معاف کرتے سمے یہی سمجھتے ہوں گے کہ ان میں میرے چچا بھی تھے، بھائی بھی تھے، ان میں میرے داماد، پیارے اور رشتہ دار بھی تھے۔ اگر میں نے ان کو کھما کر دیا تو اچھا ہی ہوا، میرے اپنے سمبندی بچ گئے۔ کیول ایک ویکتی تھا جس کی مکہ میں کوئی رشتہ داری نہ تھی، جس کی مکہ میں کوئی شکتی نہیں تھی، جس کا مکہ میں کوئی ساتھی نہیں تھا، اور اس کی بے کسی اور اسہایتا کی حالت میں ان پر وہ اتیاچار کیا جاتا جو نہ ابو بکر پہ ہوا، نہ علی پر، نہ عثمان پر ہوا، نہ عمر پر ہوا، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نہیں ہوا۔ پچھلی ایک روایت پچھلے سپتاہ میں جو میں نے ورنن کی تھی، حضور فرما رہے ہیں اس میں بھی یہ بیان ہوا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی رشتہ داریوں کے کارن یہ بچے رہے تھے اتیاچاروں سے، لیکن میں نے ورنن کیا تھا اور کیول بلال پر ایسے اتیاچار ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اتیاچار ہوئے اور حضرت ابو بکر پہ بھی ہوئے۔ یہاں بھی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں انکار کیا کہ ظلم نہیں ہوئے آپ لوگوں پہ، بلکہ فرمایا کہ وہ ظلم جو بلال پہ ہوا وہ کسی پر نہیں ہوا۔ پھر آپ نے اس کا ورنن کرتے ہوئے کہ وہ کیا اتیاچار تھا
وہ اتیاچار یہ تھا کہ جلتی اور تپتی ہوئی ریت پر بلال کو ننگا لٹا دیا جاتا تھا۔ تم دیکھو، ننگے پاؤں مئی اور جون میں نہیں چل سکتے، اس کو ننگا کر کے تپتی ریت پر لٹایا جاتا تھا۔ پھر کیلوں والے جوتے پہن کر نوجوان ان کے سینے پر ناچتے تھے اور کہتے تھے کہ کہو خدا کے اترکت انیہ اپاسیہ ہیں، کہو محمد رسول اللہ جھوٹا ہے۔ اور بلال آگے سے اپنی حبشی زبان میں جب وہ بہت مارتے تھے تو کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ وہ ویکتی آگے سے یہی اتر دیتا تھا کہ تم مجھ پر کتنا بھی اتیاچار کرو، میں نے جب دیکھ لیا کہ خدا ایک ہے تو دو کس پرکار کہہ دوں، اور جب مجھے پتہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے رسول ہیں تو میں انہیں جھوٹا کس پرکار کہہ دوں۔ اس پر وہ اور مارنا شروع کر دیتے تھے۔ گرمیوں کے مہینوں کے موسم میں، ان مہینوں میں جب گرمیاں ہوتی ہیں، اس موسم میں اس کے ساتھ یہی حال ہوتا تھا۔ اسی پرکار سردیوں میں وہ یہ کرتے تھے کہ ان کے پیروں میں رسی ڈال کر انہیں مکہ کی پتھروں والی گلیوں میں گھسیٹتے تھے۔ ان کا چمڑا زخمی ہو جاتا تھا، ان کی توچا گھائل ہو جاتی تھی۔ وہ گھسیٹتے تھے اور کہتے تھے کہ کہو جھوٹا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو خدا کے سوا خدا کے اترکت انیہ اپاسیہ ہیں۔ تو وہ کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب جب کہ اسلامی لشکر، اسلامی سینہ 10,000 کی سنکھیا میں مکہ میں پرویش کرنے لگا، بلال کے دل میں یہ خیال اوشیہ آیا ہوگا کہ آج ان جوتوں کا بدلہ لیا جائے گا جو میرے سینے پر ناچتے تھے، آج ان ماروں کا بدلہ بھی مجھے ملے گا جو مجھے اتیاچار پوروک مارا گیا تھا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ویکتی ابو سفیان کے گھر میں پرویش کرے گا وہ کشما کیا جائے گا، جو خانہ کعبہ میں پرویش کرے گا وہ کشما کیا جائے گا، جس نے اپنے ہتھیار پھینک دیے وہ بھی کشما کیا گیا، جس نے اپنے گھر کے دوار بند کر لیے وہ بھی کشما۔ تو بلال کے دل میں یہ خیال آیا ہوگا کہ یہ تو اپنے سارے بھائیوں کو معاف کر رہے ہیں اور اچھا کر رہے ہیں، لیکن میرا بدلہ تو رہ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آج صرف ایک ویکتی ہے جس کو میرے معاف کرنے سے کشٹ پہنچ سکتا ہے، اور وہ بلال ہے، کہ جن کو میں معاف کر رہا ہوں وہ اس کے بھائی بند نہیں، جو اس کو دکھ دیا گیا ہے وہ اور کسی کو نہیں دیا گیا۔ آپ نے فرمایا میں اس کا بدلہ لوں گا اور اس پرکار لوں گا کہ میری نبوت کی بھی شان باقی رہے اور بلال کا دل بھی خوش ہو جائے۔ آپ نے فرمایا بلال کا جھنڈا کھڑا کرو، اور ان مکہ کے سرداروں کو جو جوتیاں لے کر اس کے سینے پر ناچا کرتے تھے، جو اس کے پاؤں میں رسی ڈال کر گھسیٹا کرتے تھے، جو اسے تپتی ریتوں پر لٹایا کرتے تھے، کہہ دو کہ اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی جان بچانی ہے تو بلال کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ۔ میں سمجھتا ہوں جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے، جب سے انسان کو شکتی پراپت ہوئی ہے، اور جب سے کوئی انسان دوسرے انسان سے اپنے خون کا بدلہ لینے پر تیار ہوا ہے اور اس کو طاقت ملی ہے، اس پرکار کا مہان بدلہ کسی ویکتی نے نہیں لیا۔ جب بلال کا جھنڈا خانہ کعبہ کے سامنے میدان میں گاڑا گیا ہوگا، جب عرب کے رئیس اور وہ رئیس جو اس کو پیروں سے مسلا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بولتا ہے کہ نہیں کہ محمد رسول اللہ جھوٹا ہے، اور اب جب نظارہ بدلا، جب حالات بدلے، تو اب وہ دوڑ دوڑ کر اپنے بیوی بچوں کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر اور لا لا کر بلال کے جھنڈے کے نیچے لاتے ہوں گے کہ ہماری جان بچ جائے۔ تو اس وقت بلال کا دل اور اس کی جان کس پرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیوچھاور ہو رہی ہوگی۔ وہ کہتا ہوگا کہ میں نے تو خبر نہیں ان کافروں سے بدلہ لینا تھا یا نہیں، یا لے سکتا تھا کہ نہیں، اب وہ بدلہ لے لیا گیا ہے کہ ہر ویکتی جس کی جوتیاں میرے سینے پر پڑتی تھیں اس کے سر کو میری جوتی پر جھکا دیا گیا ہے۔ یہ وہ بدلہ ہے کہ وہ جوتیاں جو سینے پر ناچا کرتی تھیں، آج ان کو پہننے والے سر جو ہیں وہ بلال کی جوتی پر جھکا دیے گئے ہیں۔ یہ وہ بدلہ تھا جو یوسف کے بدلہ سے بھی زیادہ شاندار تھا، اس لیے کہ یوسف نے اپنے باپ کی خاطر اپنے بھائیوں کو کشما کیا تھا۔ جس کی خاطر کیا وہ اس کا باپ تھا
اور جن کو کیا وہ اس کے بھائی تھے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچوں اور بھائیوں کو ایک غلام کی جوتیوں کے طفیل کھما کر دیا۔ بھلا یوسف کا بدلہ اس کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں، اسی واقعہ کو دیباچہ تفسیر القرآن میں پہلا جو حوالہ تھا سیر روحانی کا تھا۔ دیباچہ تفسیر القرآن میں سنکشیپ کے ساتھ بھی ورنن کیا گیا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ لکھ دیتے ہیں کہ امک استھان پر تو ایسا لکھا ہے۔ دونوں ورننوں میں تفصیل اور سنکشیپ، وستار اور سنکشیپ کے اترکت کوئی انتر نہیں ہے۔ کچھ لوگ بڑے نقطے نکال کر انتر بنانا شروع کر دیتے ہیں، ویوہارک روپ سے بھی اور پرینام کے طور پر بھی ایک ہی چیز ہے۔ بہرحال یہاں جو بیان ہے وہ اس پرکار ہے کہ ابو سفیان نے کہا، یا رسول اللہ، اگر مکہ کے لوگ تلوار نہ اٹھائیں تو کیا وہ امن میں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، ہر ویکتی جو اپنے گھر کا دوار بند کر لے گا اسے امن دیا جائے گا، اسے سرکشرن دی جائے گی۔ حضرت عباس نے کہا، یا رسول اللہ، ابو سفیان گرو پسند ویکتی ہے، اس کا ارتھ یہ ہے کہ میرے سمان کا بھی، اس کا کہنا یہ ہے کہ میرے سمان کا بھی کوئی پربند کیا جائے۔ یہ حضرت عباس کے حوالے سے ایک ادھک بات ہے۔ آپ نے فرمایا، بہت اچھا، جو ویکتی ابو سفیان کے گھر چلا جائے گا اس کو بھی شرن دی جائے گی، جو مسجد یعنی خانہ کعبہ میں گھس جائے گا اس کو بھی امن دیا جائے گا، جو اپنے ہتھیار پھینک دے گا اس کو بھی شرن دی جائے گی، جو اپنا دوار بند کر کے بیٹھ جائے گا اس کو بھی شرن دی جائے گی، جو حکیم بن حزام کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی شرن دی جائے گی۔ اس کے بعد ابی رویحہ، جن کو آپ نے بلال حبشی غلام کا بھائی بنایا ہوا تھا، ان کے بارے میں آپ نے فرمایا، ہم اس سمے ابی رویحہ کو اپنا جھنڈا دیتے ہیں۔ جو ویکتی ابی رویحہ کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہوگا ہم اس کو بھی کچھ نہ کہیں گے۔ اور بلال سے کہا، تم ساتھ ساتھ یہ اعلان کرتے جاؤ کہ جو ویکتی ابی رویحہ کے جھنڈے کے نیچے آ جائے گا اس کو شرن دی جائے گی۔ یہ بات ادھک ہے، یہاں بلال اعلان کرتے جائیں ساتھ۔ اس آدیش میں کیا ہی وچتر حکمت تھی۔ مکہ کے لوگ بلال کے پیروں میں رسی ڈال کر اس کو گلیوں میں کھینچا کرتے تھے۔ مکہ کی گلیاں، مکہ کے میدان بلال کے لیے امن کی جگہ نہیں تھے، بلکہ عذاب اور اپمان اور ترسکار کا استھان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ بلال کا دل آج بدلہ لینے کی اور بار بار کرتا ہوگا، لالائت ہوگا۔ اس وفادار ساتھی کا بدلہ لینا بھی اتینت آوشک ہے، مگر یہ بھی آوشک ہے کہ ہمارا بدلہ اسلام کی شان کے انوسار ہو۔ اتہ آپ نے بلال کا بدلہ اس پرکار نہ لیا کہ تلوار کے ساتھ اس کے شتروؤں کی گردنیں کاٹ دیں، بلکہ اس کے بھائی کے ہاتھ میں ایک جھنڈا دے کر کھڑا کر دیا، اور بلال کو اس ادیشیہ کے لیے نیوکت کر دیا کہ وہ اعلان کر دے کہ جو کوئی میرے بھائی کے جھنڈے کے نیچے آ کر کھڑا ہوگا اسے امن دیا جائے گا۔ کیا شاندار یہ بدلہ تھا، کیسا سندر یہ بدلہ تھا جب بلال بلند آواز سے یہ اعلان کرتا ہوگا کہ اے مکہ والو، آؤ میرے بھائی کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو جاؤ، تمہیں شرن دی جائے گی۔ تو اس کا دل سوئم ہی بدلے کی بھاونا سے خالی ہوتا جاتا ہوگا۔ اس نے محسوس کر لیا ہوگا کہ جو بدلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے پرستاوت کیا، اس سے ادھک شاندار اور اس سے ادھک سندر بدلہ میرے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضور فرما رہے ہیں، پھر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کے دھیریہ اور فتح مکہ کے سمے ان کی حالت کا ورنن کرتے ہوئے یوں بیان فرمایا ہے کہ یہ کشٹ تھے جو بلال کو پہنچائے گئے۔ مکہ میں جو کشٹ ہوتے تھے ان کا ورنن پہلے بھی ہو چکا ہے، مگر جانتے ہو جب فتح مکہ ہوا تو وہ بلال حبشی غلام جس کے سینے پر مکہ کے بڑے بڑے افسر ناچا کرتے تھے، اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمان دیا اور کس پرکار ان کا کافروں سے بدلہ لیا۔ جب فتح مکہ ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کے ہاتھ میں ایک جھنڈا دے دیا اور اعلان کر دیا کہ اے مکہ کے سردارو، اگر تم
اب اپنی جانیں بچانا چاہتے ہو تو بلال کے جھنڈے کے نیچے آ کر کھڑے ہو جاؤ۔ مانو وہ بلال جس کے سینے پر مکہ کے بڑے بڑے سردار ناچا کرتے تھے، اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو بتایا کہ آج تمہاری جانیں اگر بچ سکتی ہیں تو اس کی یہی صورت ہے کہ تم بلال کی غلامی میں آ جاؤ۔ حالانکہ بلال غلام تھے اور وہ چودھری تھے۔ حضور فرما رہے ہیں پس ہر جگہ یہی پرینام نکلتا ہے، چاہے ان کے بھائی کے سپرد کیا جھنڈا تب بھی بلال کو ساتھ کیا، اور بلال کے نام پر جھنڈا کیا تب بھی، اور بلال کے ساتھ میں دیا اور بلال کے ہاتھ میں دیا تب بھی یہی پرینام ہے۔ اتہ تھوڑے سے انتر کے ساتھ گھٹناتمک روپ سے ایک ہی بات ورنن ہو رہی ہے اور پرینام بھی وہی نکالا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ عید کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے بھالا لے کر چلا جاتا تھا۔ ایک ویکتی آگے چلتا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک بھالا ہوتا تھا عید والے دن، اور جس کو سامانیتہ حضرت بلال اٹھائے ہوئے ہوتے تھے۔ محمد بن عمر ورنن کرتے ہیں کہ حضرت بلال اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گاڑ دیتے تھے۔ اس زمانے میں عیدگاہ میدان میں ہوتا تھا، کھلا میدان تھا، وہی عیدگاہ تھی۔ ایک روایت ہے کہ نجاشی حبشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بھالے اپہار سوروپ بھیجے تھے۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ لیا، ایک حضرت علی بن ابو طالب کو دیا، اور ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ حضرت بلال اس بھالے کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رکھا تھا، دونوں عیدوں میں آپ کے آگے آگے لے کر چلتے تھے، یہاں تک کہ اسے آپ کے آگے گاڑ دیتے اور آپ اسی کی طرف نماز پڑھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیہانت کے بعد حضرت بلال اسی پرکار حضرت ابو بکر کے آگے لے کر چلا کرتے تھے اس بھالے کو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیہانت کے بعد یہی روایات میں آتا ہے کہ حضرت بلال جہاد میں سملت ہونے کے لیے شام کی اور یعنی سیریا کی اور چلے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیہانت کے بعد اس پرکار ورنن ہوا ہے کہ حضرت بلال حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور کہا کہ اے خلیفہ رسول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ مومن کا سب سے بڑا عمل، سب سے بڑا کام اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا بلال تم کیا چاہتے ہو؟ حضرت بلال نے اتر دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کے لیے بھیج دیا جائے، یہاں تک کہ میں مارا جاؤں۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ بلال میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اور اپنی حرمت اور حق یاد دلاتا ہوں کہ میں بوڑھا اور کمزور ہو گیا ہوں، میری موت کا سمے نکٹ آ گیا ہے، اس لیے میرے پاس ٹھہر جاؤ۔ اس پر حضرت بلال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیہانت تک ان کے پاس ہی رہے۔ حضرت ابو بکر کے دیہانت کے بعد حضرت بلال حضرت عمر کے پاس آئے اور ان سے بھی وہی بات کہی جو حضرت ابو بکر کو کہی تھی۔ حضرت عمر نے بھی انہیں ویسا ہی اتر دیا جیسا حضرت ابو بکر نے دیا تھا، مگر حضرت بلال نہ مانے۔ حضرت بلال جہاد پر جانے کا آگرہ کر رہے تھے اور انہوں نے حضرت عمر کے سامنے اسی بات کو بار بار کہا۔ حضرت عمر نے ان سے فرمایا کہ میں تمہارے بعد اذان دینے کی ذمہ داری کس کے سپرد کروں گا؟ حضرت بلال نے کہا کہ حضرت سعد کے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دی ہوئی ہے۔ اتہ حضرت عمر نے حضرت سعد اور ان کے بعد ان کی اولاد کو سپرد اذان کی ذمہ داری کر دی اور حضرت بلال کو ان کے آگرہ پر جہاد پر بھیج دیا۔ یہ ایک روایت ہے، اور ایک روایت میں حضرت بلال اور حضرت ابو بکر کی اذان دینے کے حوالے سے جو بات چیت ہوئی ہے اس کا بھی یوں ورنن ملتا ہے کہ موسیٰ بن محمد اپنے پتا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیہانت ہوا تو حضرت بلال نے اس دن اس سمے اذان دی کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین نہ ہوئی تھی۔ جب انہوں نے اشہد ان محمد الرسول اللہ کے شبد کہے،
اپنی زبان میں تو اشہدو کہتے تھے، تو مسجد میں لوگوں کے رونے کی وجہ سے ہچکیاں بندھ گئیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہو گئی، یعنی آپ کو دفن کر دیا گیا، تو حضرت ابوبکر نے حضرت بلال کو اذان دینے کا کہا۔ حضرت بلال نے اتر دیا، اگر تو آپ نے مجھے اس لیے آزاد کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، تو اس کا راستہ تو یہی ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کیا ہے تو مجھے اس کے لیے چھوڑ دیجئے جس کے لیے مجھے آزاد کیا ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں نے تمہیں اللہ کی خاطر آزاد کیا ہے۔ اس لیے حضرت بلال نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیہانت کے بعد کسی کے لیے اذان نہ دوں گا۔ حضرت ابوبکر نے کہا یہ آپ کی مرضی ہے۔ اس کے بعد حضرت بلال مدینہ میں ہی رہتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عمر کے دور خلافت میں سیریا یعنی شام کے لیے لشکر روانہ ہوئے تو حضرت بلال بھی ان لشکروں کے ساتھ شام چلے گئے۔ ایک اسد الغابہ کی روایت ہے، اس کے انصار حضرت بلال نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ اگر آپ نے مجھے اپنے لیے آزاد کیا ہے تو مجھے اپنے پاس روک لیں، لیکن اگر آپ نے مجھے اللہ کی راہ میں آزاد کیا ہے تو مجھے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جانے دیں۔ اس پر حضرت ابوبکر نے حضرت بلال سے فرمایا جاؤ۔ اس پر حضرت بلال شام چلے گئے اور دیہانت تک، اپنی موت تک وہیں پر رہے۔ یہ جو ادھکتر روایتیں ہیں وہ یہی ہیں کہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں نہیں گئے تھے بلکہ حضرت عمر کے زمانے میں گئے تھے۔ اور ایک کتھن کے انصار حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیہانت کے بعد حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں بھی اذان دیتے رہے ہیں، یہ بھی روایت ہے ایسی۔ حضور فرما رہے ہیں ایک روایت یوں ورنن کی گئی ہے کہ ایک بار حضرت بلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپن میں دیکھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہے بلال، یہ کیسی نردیتا ہے، کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ تم ہماری بھیٹ کے لیے آؤ؟ حضرت بلال اتینت دکھ کی اوستھا میں جاگے، شام میں ہوتے تھے اس وقت، اور سوار ہو کر مدینہ کی طرف چل دیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک پر اپستت ہو کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور تڑپنے لگے۔ اتنے میں حضرت حسن اور حسین بھی آ گئے۔ حضرت بلال نے انہیں چوما اور انہیں گلے لگایا تو حضرت حسن اور حضرت حسین نے حضرت بلال سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ صبح کی اذان آپ دیں، تو آپ مسجد کی چھت پر چڑھ گئے۔ جب حضرت بلال نے اللہ اکبر کے شبد کہے تو راوی کہتے ہیں کہ مدینہ کانپ اٹھا۔ پھر جب انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے شبد کہے تو اور زیادہ ہلچل پیدا ہو گئی، لوگ ایک دم جاگنے لگے۔ پھر جب انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کے شبد کہے تو عورتیں اپنے کمروں سے باہر آ گئیں۔ راوی کہتے ہیں کہ اس دن سے ادھک رونے والے مرد اور رونے والی عورتیں میں نے نہیں دیکھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور یہ اذان یاد آ گئی اور لوگ بے چین ہو گئے۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں جب حضرت بلال نے جہاد کے لیے جانے کی انومتی مانگی تو حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ کو کیا چیز اذان دینے سے روکتی ہے؟ اس پر حضرت بلال نے اتر دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آدیش سے اذان دی یہاں تک کہ آپ کا دیہانت ہو گیا، پھر میں نے حضرت ابوبکر کے آدیش سے اذان دی کیونکہ وہ میری نعمت کے نگران تھے، یہاں تک کہ ان کا بھی دیہانت ہو گیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے بلال، کوئی عبادت جہاد فی سبیل اللہ یعنی خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اتہ حضرت بلال شام یعنی سیریا چلے گئے۔ جب حضرت عمر شام تشریف لے گئے تو حضرت عمر کے کہنے پر حضرت بلال نے اذان دی۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے اس دن سے پورو آپ کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتم زمانے کا ورنن کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت بلال آخری عمر میں شام چلے گئے تھے۔ یہاں یہ ورنن بھی ہے کہ ان کو لوگ رشتہ نہیں دیتے یا شام جا کر رشتہ نہیں ملتا ہوگا،
بہرحال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی کئی شادیوں کی روایت ملتی ہے۔ تو حضرت مسلم موعود لکھتے ہیں کہ انہوں نے شام میں ایک جگہ رشتہ کے لیے نویدن کیا تھا اور کہا کہ میں حبشی ہوں، اگر چاہو تو رشتہ نہ دو، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی سمجھ کر مجھے رشتہ دے دو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ انہوں نے رشتہ دے دیا اور وہ شام میں ہی ٹھہر گئے۔ بہرحال پہلے بھی ان کی شادیاں تھیں، ہو سکتا ہے پہلی پتنیاں فوت ہو گئی ہوں، ان کا دیہانت ہو گیا ہو، یا ساتھ جانے والی کوئی نہیں تھی، یا شام میں شادی کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال لیکن یہ اسپشٹیکرن یہاں ہو جائے کہ شادیاں ان کی پہلے تھیں، یدیپی کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لکھا ہے کہ ان کو کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا، لیکن ان کی شادیاں تھیں۔ حضرت مسلم موعود نے یہ کس پرشٹھ بھومی میں کے انترگت لکھا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال وہاں انہوں نے رشتہ مانگا، وہاں ان کی شادی ہو گئی اور وہ شام میں ٹھہر گئے۔ جو اصل چیز ہے وہ یہی ہے۔ آگے سوپن کا جو ورنن ہے، شادی تو ایک اترکت بات تھی جو بیچ میں آ گئی۔ حضور فرما رہے ہیں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مسلم موعود نے یہ لکھا ہے کہ ایک بار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوپن میں ان کے پاس آئے اور فرمایا، بلال تم ہم کو بھول ہی گئے، کبھی ہماری قبر پہ نہیں آتے۔ وہ اسی سمے اٹھے اور سفر کا سامان تیار کر کے مدینہ چل پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر رو رو کر دعا کی۔ اس سمے وہ اتنا بھاوک ہوئے کہ لوگوں میں عام طور پر یہ پرسدھ ہو گیا کہ بلال آئے ہیں۔ حضرت حسن اور حسین جو اس سمے بڑے ہو چکے تھے دوڑے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو کہنے لگے ہمیں بھی اپنی اذان سنائیں۔ عطا انہوں نے اذان دی اور لوگوں نے سنی۔ حضرت عمر نے جب اپنے دور خلافت میں شام میں وظیفے کے لیے دفتر تیار کروائے، یعنی اکاؤنٹ کے رجسٹر وغیرہ بنوائے، کھاتے وغیرہ بنوائے اور سارا ریکارڈ پورا کیا، تو حضرت بلال شام چلے گئے اور وہیں مجاہدین کے ساتھ رہتے رہے۔ حضرت عمر نے حضرت بلال سے پوچھا کہ اے بلال، تم اپنے وظیفے کے دفتر کس کے پاس رکھو گے؟ یعنی اپنے حساب کتاب کا نمائندگی پرتندھتو کس کے سپرد کرو گے؟ کون ہوگا تمہارا پرتندھی؟ یہاں تو انہوں نے اتر دیا کہ ابو رویحہ کے پاس، جس کو میں نے اس اخوت یعنی اس بھائی چارے کی وجہ سے کبھی نہیں چھوڑوں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور ان کے بیچ ستھاپت کیا تھا۔ حضرت بلال کی اس اسپشٹ اور صاف بات کا ورتانت ایک روایت میں یوں ملتا ہے کہ عمر بن میمون اپنے پتا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت بلال کے بھائی سویم کو عرب کی اور سمبدھ کرتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ انہی میں سے ہیں۔ انہوں نے عرب کی ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اگر حضرت بلال آئیں تو ہم تم سے نکاح کر دیں گے۔ پھر حضرت بلال آئے اور تشہد پڑھا، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر کہا کہ میں بلال بن رباح ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اور یہ ویوہار اور ششٹاچار کے درشٹیکون سے اچھا آدمی نہیں ہے۔ اگر تم اس سے نکاح کرنا چاہو تو کر دو، اور اگر نہ کرنا چاہو تو ختم کر دو۔ انہوں نے کہا کہ جس کے آپ بھائی ہیں اس سے ہم نکاح کر دیں گے۔ پس انہوں نے آپ کے بھائی سے نکاح کر دیا۔ زید بن اسلم سے روایت ہے کہ بنو ابو بکیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ امک ویکتی سے ہماری بہن کا رشتہ کروا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کے بارے میں تمہارا کیا وچار ہے؟ وہ لوگ دوسری مرتبہ آئے اور نویدن کیا کہ یا رسول اللہ، ہماری بہن کا امک ویکتی سے نکاح کر دیں۔ آپ نے فرمایا تم لوگوں کا بلال کے بارے میں کیا وچار ہے؟ یہ لوگ پھر تیسری بار آئے، چلے گئے انکار کر کے، اور تیسری بار آئے اور نویدن کیا کہ یا رسول اللہ، ہماری بہن کا فلاں ویکتی سے نکاح کر دیں۔ آپ نے فرمایا تم لوگوں کا بلال کے بارے میں کیا وچار ہے؟
تم لوگوں کا ایسے ویکتی کے بارے میں کیا وچار ہے جو جنت والوں میں سے ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ اس پر ان لوگوں نے حضرت بلال سے اپنی بہن کا رشتہ کر دیا، نکاح کر دیا۔ یہ جو پہلے حوالے میں نے کہا تھا کہ حضرت مسلم موعود نے لکھا ہے کہ شادیاں نہیں ہوئی تھیں، وہ کسی اور پرشٹھ بھومی کے انترگت سمبھوتا ہوگا۔ کچھ شادیاں پہلے ہوئی تھیں اور یہ بھی اس کا ایک حوالہ ہے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھا ہے کہ ایک بار حضرت عمر کے دور خلافت میں ابو سفیان اور کچھ دوسرے رئیس مکہ کے دوسرے رئیس جو فتح مکہ کے سمے مسلمان ہوئے تھے، حضرت عمر کو ملنے کے لیے گئے، تو سنیوگ سے اسی سمے بلال اور عمار اور صہیب آدی بھی حضرت عمر سے ملنے کے لیے آ گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو غلام رہ چکے تھے اور بہت غریب تھے، مگر ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے پرارمبھ میں ہی اسلام کو سویکار کیا تھا۔ حضرت عمر کو سوچنا دی گئی تو انہوں نے بلال آدی کو اپنے ملاقات کے لیے بلا لیا۔ ابو سفیان نے، جس کے اندر لگتا ہے ابھی کچھ جاہلیت تھی، شیش تھی، یہ نظارہ دیکھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی، اتح کہنے لگا کہ یہ اپمان بھی ہمیں دیکھنا تھا کہ ہم پرتیکشا کریں اور ان غلاموں کو بھیٹ کا سوبھاگیہ پردان کیا جائے۔ سہیل نے ترنت سامنے سے اتر دیا کہ پھر یہ کس کا قصور ہے، کس کا دوش ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو خدا کی اور بلایا، لیکن انہوں نے ترنت سویکار کر لیا اور ہم نے دیر لگا دی، پھر ان کو ہم پر فضیلت اور بڑائی کیوں نہ پراپت ہو؟ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھٹنا کا ورنن اس پرکار کیا ہے اور حضرت بلال کے مرتبے کا ورنن کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر اپنی خلافت کے زمانے میں ایک بار مکہ میں آئے تو وہی غلام جن کو سر کے بالوں سے پکڑ کر لوگ گھسیٹا کرتے تھے، ایک ایک کر کے حضرت عمر سے ملاقات اور بھیٹ کرنے کے لیے آنا شروع ہوئے۔ وہ عید کا دن تھا اور ان کے غلاموں کے آنے سے پہلے مکہ کے بڑے بڑے رئیسوں کے بیٹے آپ کو سلام کرنے کے لیے اپستھت ہو چکے تھے۔ ابھی وہ بیٹھے ہی تھے کہ بلال آئے، وہی بلال جو غلام رہ چکے تھے، جن کو لوگ مارا پیٹا کرتے تھے، جن کو کھردرے اور نکیلے پتھروں پر شریر کے ساتھ گھسیٹا کرتے تھے، جن کے سینے پر بڑے بڑے وزنی پتھر، بڑے بھاری پتھر رکھ کر کہا کرتے تھے کہ کہو لات اور عزا کی اپاسنا کرتا ہوں، پرنتو وہ یہی کہتے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے اترکت کوئی اپاسنا کے یوگیہ نہیں۔ حضرت عمر نے جب بلال کو دیکھا تو ان رئیسوں سے کہا ذرا پیچھے ہٹ جاؤ اور بلال کو بیٹھنے کا استھان دو۔ ابھی وہ بیٹھے ہی تھے کہ ایک اور غلام صحابی آ گئے۔ حضرت عمر نے پھر ان رئیسوں سے کہا ذرا پیچھے ہٹ جاؤ اور ان کو بیٹھنے کا استھان دو۔ تھوڑی دیر بیتی تو ایک اور غلام صحابی آ گئے۔ حضرت عمر نے اسی پرکار ان رئیسوں سے کہا کہ ذرا پیچھے ہٹ جاؤ اور ان کو بیٹھنے کا استھان دو۔ سنیوگ کی بات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو اپمانت کرنا چاہتا تھا، اس لیے ایک کے بعد ایک 8-10 غلام آ گئے اور ہر بار حضرت عمر ان رئیسوں سے یہی کہتے چلے گئے کہ ذرا پیچھے ہٹ جاؤ اور ان کو بیٹھنے کا جگہ دو۔ ان دنوں بڑے بڑے ہال نہیں بنائے جاتے تھے، بلکہ چھوٹی سی کوٹھریاں ہوتی تھیں جن میں ادھک لوگ نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ جب غلام صحابہ کمرے میں بھر گئے تو مجبوراً ان رئیسوں کے بیٹوں کو جوتیوں والی جگہوں پر بیٹھنا پڑا۔ یہ اپمان ان کے لیے اسہنیہ ہو گیا۔ وہ اسی سمے اٹھے اور باہر آ کر ایک دوسرے سے کہنے لگ گئے کہ دیکھا آج ہمیں کیسا اپمانت کیا گیا ہے۔ یہ غلام جو ہماری سیوا کرتے تھے ان کو تو اوپر بٹھایا گیا ہے، مگر ہمیں پیچھے ہٹنے پر ووش کر دیا گیا ہے، یہاں تک کہ ہٹتے ہٹتے ہم جوتیوں پر جا پہنچے اور سب لوگوں کی نگاہ میں، سب لوگوں کی نظر میں اپمانت اور رسوا ہوئے۔ ایک ویکتی جو ان میں سے ادھک سمجھدار تھا، جب اس نے یہ باتیں سنی تو کہا یہ ٹھیک ہے کہ ہمارا اپمان ہوا ہے، لیکن پرشن یہ ہے کہ آخر ایسا کس کی کرتوتوں سے ہوا ہے؟ ہمارے باپ بھائی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مارا پیٹا کرتے تھے، اس سمے یہ غلام آپ پر اپنی جانیں قربان کیا کرتے تھے۔ آج چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے، اس لیے تم سوئم ہی نرنے کر لو
کہ ان کو ماننے والے کن لوگوں کو سمان دیں گے؟ کیا تم لوگوں کو جو مارا کرتے تھے، یا ان غلاموں کو جو اپنی جانیں اسلام کے لیے قربان کیا کرتے تھے؟ اگر انہی کو سمان ملنا چاہیے تو پھر تمہیں آج اس ویوہار پر آپتی کیوں ہے؟ تمہارے اپنے باپ دادا کے کرموں کا پرینام یہ ہے کہ تمہارے ساتھ وہ برتاؤ نہیں ہو رہا جو غلاموں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ بات ان لوگوں کی سمجھ میں آ گئی۔ جب ایک بدھمان ویکتی نے یہ بات کہی تو کہنے لگے، ہم واستو میں سمجھ گئے، مگر پرشن یہ ہے کہ کیا اس اپمان کا کوئی علاج بھی ہے یا نہیں؟ نسندیہ ہمارے باپ دادا سے بڑی غلطی ہوئی ہے، پرنتو انتتہ اس قصور کا کوئی علاج بھی ہونا چاہیے جس سے یہ اپمان کا داغ ہمارے ماتھے سے دھل سکے۔ اس پر سب نے فیصلہ کیا کہ ہماری سمجھ میں تو کوئی بات نہیں آتی، چلو حضرت عمر سے ہی پوچھیں کہ اس اپمان کا کیا علاج ہے۔ جب وہ دوبارہ حضرت عمر کے پاس گئے، اس سمے تک مجلس سماپت ہو چکی تھی اور تمام صحابہ جا چکے تھے۔ انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ آج ہمیں اس سبھا میں آ کر جو کشٹ جھیلنا پڑا ہے اس کے بارے میں ہم آپ سے پرامرش کرنے آئے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا، دیکھو، برا نہ ماننا، یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سبھا میں ہمیشہ آگے بیٹھا کرتے تھے، اس لیے میں بھی ووش تھا کہ انہیں آگے بیٹھاتا۔ نسندیہ تمہیں میرے اس کرم سے کشٹ ہوا ہوگا، پرنتو میں ووش تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی اس ووشتا کو سمجھتے ہیں، ہم کیول یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا اس اپمان کا کوئی علاج بھی ہے، اور کیا کوئی پانی ایسا ہے جس سے یہ داغ دھویا جا سکے؟ حضرت عمر جو ان نوجوانوں کے باپ دادا کی شان اور شوکت اور ان کے رعب اور دبدبے کو دیکھ چکے تھے، جب انہوں نے یہ بات سنی ان نوجوانوں کی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے کہ یہ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے کہاں آ گرے ہیں، اور آپ اتنے بھاوک ہوئے کہ آپ ان کی بات کا اتر تک نہ دے سکے، کیول ہاتھ اٹھا کر شام یعنی سیریا کی اور، جہاں ان دنوں کیسر کی فوجوں سے لڑائی ہو رہی تھی، سنکیت کر دیا۔ مطلب یہ تھا کہ اب اپمان کا یہ داغ اسی پرکار دھل سکتا ہے کہ اس لڑائی میں جا کر شاملت ہو کر اپنی جان دے دو۔ اتہ وہ اسی سمے باہر نکلے، اپنے اونٹوں پر سوار ہوئے اور شام کی اور روانہ ہو گئے۔ اور تاریخ بتاتی ہے، اتہاس بتاتا ہے کہ ان میں سے ایک ویکتی بھی جیوت واپس نہیں آیا۔ اس پرکار انہوں نے اپنے خون کے ساتھ اس اپمان کے داغ کو مٹایا جو ان کے ماتھے پر اپنے باپ دادا کے کرموں کی وجہ سے لگ گیا تھا۔ اتہ ایک تو یہ ہے کہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں تبھی مرتبہ ملتا ہے، اور اسلام کی یہ سندر شکشا ہے کہ جو قربانیاں کرنے والے ہیں، جو شروع سے ہی وفا دکھانے والے ہیں، ان کو مقام و مرتبہ بہرحال اونچا ہے، چاہے وہ حبشی غلام ہو یا کسی نسل کا غلام ہو۔ اور یہ وہ مرتبہ ہے جو اسلام کے حق پر رکھا ہے، جو اسلام نے سچائی پر رکھا ہے، جو اپنے میرٹ پر رکھا ہے، اور ہر ایک کو ملتا ہے۔ یہ نہیں کہ کون امیر ہے کون غریب ہے، قربانیاں کرنے والے ہوں گے، وفا کرنے والے ہوں گے، اپنی جانیں قربان کرنے والے ہوں گے، ہر چیز قربان کرنے والے ہوں گے، تو ان کو مرتبہ ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ورنن جو ہے حضرت بلال کا، یہ ابھی جاری ہے، آئندہ بھی بیان ہوگا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر